اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مثال خوبصورت، اپنی جان بچانی ہو، ایمان بچانا ہو اور اپنی عزت آبرو اولاد کو بچانا ہو تو بھائیو گھروں کو چھوڑ دو اور نکلو تبلیغ میں، اور ایک ایک کی منت کر کے ان کو توبہ کے راستے پر لاؤ۔ میرے محبوب نے فرمایا مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها۔ ایک قوم کی مثال دی جو کشتی میں سوار ہیں، کچھ اوپر کے حصے میں کچھ نیچے کے حصے میں ہیں۔ جو نیچے والے ہیں اذا استقوا الماء مروا علی من فوقهم، پینے کا پانی اوپر ہے نیچے کوئی نہیں۔ نیچے والے بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں یار یہ اوپر جانے میں تکلیف ہے، پھٹا توڑو نیچے سے پانی نکالو، پھٹا توڑو نیچے سے پانی نکالو۔ یہ خبر اوپر جاتی ہے کہ نیچے والے پانی پینے کے لیے پھٹا توڑنے لگے ہیں۔ اب اگر ان اخذوا علی ایدیہم نجوا ونجوا جمیعا وان ترکوہم ہلکوا وہلکوا جمیعا، اگر اوپر بیٹھنے والوں نے یہ کہا توڑنے دو پھٹا، کوئی ہمارا تھوڑا ہی توڑ رہے ہیں، کوئی ہمارا توڑ رہے ہیں، ہمارا پھٹا تو ٹھیک ہے، میں تو فرسٹ کلاس کے کیبن میں بیٹھا ہوا ہوں۔ میں اس حدیث کو ایک سمندر کے سفر سے جتنا سمجھا ہوں اتنا کسی کتاب اور شرح سے نہیں سمجھا۔ ایک سمندری سفر کیا تھا بیلجیم سے انگلینڈ 4 گھنٹے کا، اور سمندر میں طوفان تھا اور جہاز بہت بڑا تھا، اس مسجد سے بھی بڑا جہاز تھا، 4 گنا اس سے بڑا جہاز ہوگا۔ اس سفر سے یہ حدیث میری آنکھوں کے سامنے کھلی ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنی خوبصورت مثال سے تبلیغ کی اہمیت کو سمجھایا اور نافرمانوں کو روکنے کو سمجھایا کہ یہ کتنا اہم کام ہے۔ اگر فرما بردار لوگ یہ سمجھتے رہے ہم تو نیک نمازی ہیں، ہمارے گھر میں ٹی وی کوئی نہیں، ہمارے گھر میں VCR کوئی نہیں، ہمارے گھر میں کوئی کسی قسم کی نافرمانی کوئی نہیں، شاید دائیں والا بائیں والا آگے والا پیچھے والا جو کرتا ہے کرنے دو، ہمیں کیا ہے، ہمیں کیا ہے، ہمارا کیا نقصان کرتا ہے، اس نقصان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اوپر آواز پہنچی، وہ نیچے پھٹا توڑ رہے ہیں تو اوپر والے کیا کہیں، توڑنے دو، کوئی ہمارا توڑ رہے ہیں، ہمارا کیا ہے، میں تو فرسٹ کلاس کے کیبن میں بیٹھا ہوں، میرے لیے تو کھانا بھی آ رہا ہے چائے بھی آ رہی۔ اگر ایسا ہو گیا تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا کہ نیچے والے ڈوب گئے اور فرسٹ کلاس کے ڈوبنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب پانی اسے نگلنا شروع ہو چکا ہے اور کشتی پہ تہ کی طرف جا رہی ہے۔ اب واہ ویلا کام نہ آئے گا، اب اوپر والے بھی ڈوبیں گے نیچے والے بھی ڈوبیں گے۔ اوپر والے نیک لوگوں کی مثال، نیچے والے نافرمان لوگوں کی مثال۔ اوپر والے لوگ یہ کہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہماری کیا، جو شراب پیتا ہے ہمیں کیا، جو زنا کرتا ہے ہمیں کیا، جو سود کھاتا ہے ہمیں کیا، جو جھوٹ بولتا ہے ہمیں کیا، جو ماں باپ کا نافرمان ہے تو میری کوئی سردردی ہے، میرا کوئی ٹھیکہ ہے کہ مسجد بھی گر گئی، مندر بھی گر گئے، گھر بھی گر گئے، دریا نے نہ نیک چھوڑا نہ بد چھوڑا، زمین نہ نیک چھوڑتی ہے نہ بد چھوڑتی ہے۔ موت کے بعد اپنے اپنی نیتوں پر فیصلہ ہوگا، وہ موت کے بعد ہے، لیکن زمین کی پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے خوبصورت مثال دی ہے کہ انہیں روکو، انہیں روکو، انہیں روکو، انہیں روکو، ورنہ ان کی ہلاکت کے ساتھ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو مجھے یہ خیال آتا ہے جس وقت وہ ہمارا جہاز ہچکولے کھا رہا تھا، ہم فرسٹ کلاس سے نیچے تھے کہ اوپر شراب خانہ تھا، اس لیے ہم نے اوپر نئی جگہ لی، اوپر شراب خانہ تھا، اس سے نیچے والا کھلا ایسے ہال کمرہ تھا، اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنا اونچا تھا کہ ہمارے نیچے ایک سطح تھی، اس سے نیچے اس کا پیندہ تھا جس میں کوئی 30-40 بڑے بڑے 22 ویل کے ٹرالے کھڑے ہوئے تھے، اتنی اونچائی پر تھے۔ جب پانی کی موج آ کر ایسے تھپڑ مارتی تھی نا تو شیشے کے ساتھ آ کر لہریں ٹکراتی تھی اور پورا جہاز رکوع میں چلا جاتا تھا، ادھر سے موج اٹھتی ادھر کر دیتی، ادھر سے موج اٹھتی ادھر کر دیتی۔ اس طرح 4 گھنٹے ہمارے لیے 40 سال بن گئے تھے، لگتا تھا جیسے ساحل پر جا کر ہم لگیں گے ہی نہیں۔ اس وقت میں اگر کوئی آ کر ہمیں کہتا کہ نیچے ایک آدمی پھٹا توڑ رہا ہے تو میری جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟
کوئی ہوتا جو یہ کہتا توڑنے دو ہمیں کیا ہے، توڑنے دو ہمیں کیا ہے، کوئی نہ رکتا۔ اگر اوپر میں صرف ایک چکر لگانے اوپر گیا تھا تو شراب میں گورے بیچارے مست ہوئے پڑے تھے اور الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے تھے، فوراً میں نیچے آ گیا۔ اگر وہاں بھی جا کر کوئی ایک اعلان کر دیتا کہ نیچے ایک آدمی پھٹے توڑ رہا ہے تو پھر شرابیوں کا نشہ بھی ہرن ہو جاتا، پھر وہ بھی بھاگ دو، روکو روکو روکو۔ پھر کوئی یہ نہ کہتا پہلے خود عمل کر لو پھر اوروں کو تبلیغ کرنا ہے، پھر کوئی یہ نہ کہتا پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو۔ نہ جانے کا بہانہ، نہ جانے کا بہانہ، کام نہیں کرنا، گھر چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا، پہلے خود تو ٹھیک ہو جائیں پھر اوروں کو تبلیغ کریں۔